دوسری چیز جو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو کسی بھی وقت ذکر نہ بھولیں، کثرت سے ذکر کریں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر نہیں لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیائی کا ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، محتاجی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور وہ اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اور جس شخص کا مقصد آخرت اور آخرت کی ہرس ہو اور وہی اس کا مقصد ہو کہ مجھے آخرت اپنی بہتر کرنی ہے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں، ایک اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں. اس کو اپنی حاجتوں کے لیے ہر جگہ بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو دنیا کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، لیکن اگر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور اللہ کو بھلا دیا تو پھر انسان کو کہیں بھی چین نہیں آئے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں. مثلا چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے، لیکن ہر کام کے لیے کیسی چال ہونی چاہیے، کتنا دوڑنا چاہیے، کہاں تک جانا چاہیے، اس کا فرق دیکھیے. رزق کی تلاش کے لیے فمشو کا لفظ آتا ہے، چلو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دی، تو اس پہ چل پھر سکتے ہو، کام کاج کر سکتے ہو. سو اس کے کندھوں پہ چلو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے. فامشوا فی مناکبها، رزق کے لیے کیا کرو، چلو. جب نماز کے لیے آنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. دوڑو، رزق کے لیے جاؤ تو چلو، نماز کے لیے جاؤ، دوڑو. سبحان اللہ. اور خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو، اب نماز کی طرف چلو. پھر جنت کی طرف جانے کے لیے کیا فرمایا، سارعوا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لب کو جلدی کرو. سارعوا، سرعت سے، سرعت کہتے ہیں تیزی سے چلے، یعنی دیر نہ لگاؤ جنت حاصل کرنے والے کاموں میں. وہ جنت جس کا عرض، وڈتھ، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف خوشحالی میں نہیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. اور غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے، صبر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہ ہے وہ کام جو جنت میں لے جانے والے. کون سے؟ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا.
غصہ پی جانا، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا، بلا دینا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف آنے کے لیے کہتا ہے تو کیا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. پس دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو، دنیا کے لیے چلو، اللہ کی طرف دوڑو، نماز کے لیے دوڑو، جنت کی طرف دوڑو. ہمارا حال کیا؟ ہماری دوڑ. آپ سڑک پہ دوڑتی گاڑیاں دیکھیں. کبھی میں دیکھتی ہوں نا کہ آج کل تو تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں ٹریول کر کے جا رہے ہیں، تو رات بھی جب میں آ رہی تھی اسکاربرو سے تو میں دیکھ رہی تھی کہ آنے اور جانے والی دونوں لینز، ایک میں ریڈ لائٹس اور دوسرے میں وائٹ، دور دور تک میں صرف لائٹس ہی لائٹس نظر آ رہی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کس قدر لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ہر روز ہی تقریباً آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہے. تو میں سوچتی ہوں ان سب گاڑیوں میں بیٹھے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے اپنے آپ سے بات کرتی ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ یہ سب گاڑیاں کہاں دوڑ کے جا رہی ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے دنیا ہی کی طرف زیادہ تو دوڑ ہے. شاید 99.9 دنیا کی طرف دوڑ رہے ہوں، شاید کوئی ایک آدھ مسجد بھی جا رہا ہو. مسجدوں کا حال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آذانیں ہوتی ہیں اور پھر مسجد میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ ویکنڈ بھی ہوتا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پارٹیاں، دعوتیں، ملاقاتیں، شاپنگ، سیر و تفریح، ان سب چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن مسجد کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل نماز کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا ہوتا. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو واقعی مسجد کے لیے دوڑتے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل نمازوں کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں. اس وقت سے اس وقت کے لیے میں فارغ ہوں، یہ 2 اوقات مجھے مسجد جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے کاموں میں جلدی کرنی ہے. دنیا کے کاموں میں ضرورت کے مطابق کام کرنا ہے، لیکن پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے التأنی من اللہ، اطمینان اللہ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی، اطمینان ہر چیز میں بہتر ہے سوائے آخرت کے عمل کے، اس کے لیے جلدی کرو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اور میری والدہ دیوار پر گارے سے لیپ کر رہے تھے. اب بھی دیہاتوں میں آپ نے دیکھو کہ مٹی سے لیپ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوار کچھ خراب ہو گئی تھی اور ہم اسے درست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے بھی جلدی آنے والا ہے، یعنی جتنی اس کی فکر ہے نا تو آخرت کے گھر کی اس سے زیادہ فکر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں رہنے کی بجائے وہاں جا کے رہنا جلدی پیش آ جائے. ہم دیکھیں کہ ہم اپنے مال کا ایک بڑا حصہ دنیا بنانے میں لگائے رکھتے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر بن جاتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے اور رہنے والے چلے جاتے ہیں. تو نیکی کے کاموں میں سوچتے نہیں رہ جانا چاہیے، ان کو کر گزرنا چاہیے. شیطان کرنے نہیں دیتا، لیکن انسان کو پھر بھی آگے بڑھ جانا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا، جب تجھے مال باقی رکھنے کی بھی خواہش ہو اور سرمایہ جمع ہونے کی بھی تمہیں امید ہو، اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میری ضرورت کیسے پوری ہوگی. اللہ اکبر. اور اس میں تاخیر نہ کرنا کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھے اتنا مال فلاں کے لیے، اتنا فلاں کے لیے، کیونکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی گیا ہے. اب تو اوروں کو ملے گا، تم کہو کہ نہ کہو، وہ تو اوروں نہیں لینا ہے، تقسیم ہی ہو جائے گا. حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. آپ نے سلام پھیرا اور تیزی سے اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے. آپ نے اپنی جلدی پر اس تعجب کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں پہ تھا کہ یہ کیوں اتنی تیزی سے جا رہے اور آ رہے. آپ نے فرمایا نماز میں مجھے سونے کی ایک ڈلی یاد آ گئی جو ہمارے پاس تقسیم سے بچ گئی تھی. مجھے برا معلوم ہوا کہ میرے پاس وہ شام یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. تو ہر قسم کی نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر
زیادہ فائدے والے کام کرنے چاہیے. حضرت جویریہ کہتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت جب آپ نماز کے لیے گئے تو وہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جا نماز پہ بیٹھ گئی. جب آپ دن چڑھے واپس تشریف لائے تو وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اور واپس آیا ہوں میں نے دیکھا تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے ان کلمات یا ذکر کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا, اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. لیکن جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کیسے یہ ثواب کما سکتا ہے؟ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کا پتہ چلے. پھر اسی طرح انسان جو نیکی آج ہاتھ میں ہے اس وقت میسر ہے اس کو کر لے, لمبی تمنائیں اور آرزویں نہ رکھے کہ وہ جب موقع آئے گا پھر میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی قریبی مسجد میں نماز پڑھ لے اور مساجد کی تلاش میں پھرتا نہ رہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا رمضان میں کسی ایک مسجد میں ٹک کے تراویح نہیں پڑھیں گے, آج یہاں پڑھی ہے نا چلو کل وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیسی افطار ہے, اچھا وہ کل وہاں پڑھی تو چلے آج وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ قاری کیسے پڑھتا ہے, وہاں دیکھتے ہیں وہ ذرا جلدی ہوتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح رمضان کی وہ قیمتی گھڑیاں, وہ گھڑیاں جو مسجد کے اندر گزرنی چاہیے تھی, صرف سڑکوں کے رش میں وقت ضائع کر دیتے ہیں, صرف یہ دیکھنے اچھا آج اس مسجد چلتے ہیں آج اس مسجد چلتے ہیں. تو انسان کو جس کام کا جو وقت ہو اس وقت میں وہ کام کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. وقت کے استعمال کا بہتر طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ کام ہی کیوں نہ ہو. تو نیکی کے کاموں کی پابندی, یعنی آج ایک کام کر لیا کل کچھ اور کرنے لگ گئے, پھر اس سے دل بور ہو گیا اکتا گیا کچھ اور کرنے لگ گئے, نہیں, جو کرے کرتے چلے جائیں. پھر کاموں میں توازن رکھنا, اعتدال رکھنا, کچھ وقت اپنے آپ کو دینا, کھانے کا, آرام کا, نہانے دھونے کا, کچھ اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دینا, ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا, کچھ کمیونٹی سروس کے لیے استعمال کرنا, اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا. تو ان کی تقسیم بھی کرے اور ان میں بیلنس بھی رکھے. پھر اسی طرح ہر ایک کو اس کا حق دینا, جیسے بیوی بچوں کا حق دینا, ہمسایوں کا حق, بیماروں کا, اور جس کی جو ضرورت ہو. پھر اسی طرح اپنے کام سے توجہ نہ ہٹانا. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اچھا ادھر فون آیا ادھر کھانا کی ہانڈیاں پک رہی وہ بند کی اور بیٹھ کے فون سننے یا کرنے. نہیں, اپنا کام ساتھ ساتھ جاری رکھے تاکہ ایک وقت میں اگر 2 کام ہو سکتے تو کر کے وقت بچائیں تاکہ آپ اچھی سی عبادت کر سکیں. کلثوم کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھ رہی تھی. ام سلمہ کی بیٹی تھی زینب جو آپ کے گھر میں پلی تھی. اس وقت وہاں عثمان بن مظعون کی اہلیہ اور دیگر مہاجر خواتین موجود تھی. وہ اپنے گھروں کا شکوہ کر رہی تھی کہ وہ مکہ سے نکال دی گئی ہیں, تنگی کا شکار ہو گئی ہیں. تو زینب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چھوڑ کر ہاتھ یعنی کام چھوڑ کے ان کی باتوں میں مصروف ہو گئی, اس گفتگو میں شریک ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے آنکھوں سے بات نہیں کرنی, باتیں بھی کرتی رہو اور اپنا کام بھی کرتی رہو. اور یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے, مثلا کوئی کام کر رہے ہیں نا تو جس وقت باتیں کریں گے تو ہاتھ بھی روک دیں گے, تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اپنے کام کو نہیں روکنا چاہیے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ ایک طرح سے سکھائی گئی ہے. کوئی کام آنکھ کرتی ہے تو کوئی ہاتھ کرتا ہے تو کوئی کان بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم اسی وقت میں کچھ تلاوت بھی سن سکتے ہیں, کوئی اچھا لیکچر بھی سن سکتے ہیں, ساتھ ساتھ کچن میں کام بھی کر سکتے ہیں. تو ایک وقت میں کئی کام ہو سکتے ہیں کیونکہ زندگی تھوڑی ہے, کام زیادہ ہے, اس لیے انسان اپنی ترتیب اس طرح دے کہ کوئی کام پھر چھوٹے نہ, جو ٹارگٹ آپ نے ایک دن کے سیٹ کیے وہ پورے ہو جائیں. پھر اسی طرح فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی مفید کام کیا جائے. مثلا اگر آپ کے پاس دن کا ایک حصہ نکل سکتا ہے کوئی کلاس جوائن کر لیں, کچھ سیکھیں, کچھ سکھائیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ صبح بطحان اور رقیق جائے, یہ 2 منڈیاں تھی, اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کی 2 بڑے بڑے کوہان ہمپس والی اونٹنیاں لے آئے, یعنی فری میں,
ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے, یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ, یعنی اتنا بزنس روز کون کر سکتا ہے؟ 2 آیتیں سیکھے یا سکھائے, یعنی ضروری نہیں کہ لمبے گھنٹوں کے درس ہوں, تھوڑی سی کوشش. اگر گھر میں نہیں کر سکتے فون پہ کر لیں, کسی بھی طریقے سے کر لیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے رشتے دار کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہیں, ہمیں اللہ نے علم دیا, ہم ان کو اس طریقے پر بھی سکھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم کام نہ چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر لیں گے, اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. آج آپ دیکھیے کہ بچوں کو کتنی بار کہنا پڑتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو, کیسی سستی چھائی رہتی. حالانکہ نماز میں سستی تو منافقین کی صفت ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے اور ان پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح غیر اہم کاموں میں نہ لگیں, ضروریات زندگی محدود کریں. دنیا کی بہت سی لگژریز اور بہت سی چیزوں میں یہ بھی ٹرائی کریں, وہ بھی کریں, وہ بھی کریں. دنیا تو اپنی طرف کھینچتی ہے, لیکن انسان دیکھے میرے پاس وقت کتنا ہے یہ سب کچھ کرنے کا. ابو بردہ کہتی کہ حضرت عائشہ نے ہمارے سامنے ایک تہبند اور پیمند لگا ہوا کپڑا نکالا اور کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی 2 کپڑوں میں ہوئی تھی. یعنی اتنی سادگی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. پھر ضرورت کا کھانا پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. یعنی ایکسیسو ایٹنگ, بہت زیادہ کھانا اور کھانے کی فکر کرتے رہنا. کھانا ہماری ضرورت ہے, ہم سب کو کھانا ہے, کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, لیکن ہر وقت کھانے پینے کی فکر رکھنا یہ درست نہیں. پھر کم سونا, کیونکہ سونا اور کھانا ایسی چیز ہے جس کو جتنا چاہے بڑھا لیں اور جتنا چاہے آپ اپنے ڈسپلن میں رکھیں. جنتی لوگوں کی صفت قرآن میں کیا آتی ہے؟ سبحان اللہ, ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا, یقیناً اس سے پہلے وہ نیکی کرنے والے تھے, وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, اور اس لیے نہیں جاگتے رہتے تھے کیونکہ موویز دیکھتے رہے, بلکہ وبالاسحار ہم یستغفرون, سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے, بخشش مانگتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ متقی بھی ہیں, محسن بھی ہیں, کیونکہ رات کو عبادت کے لیے اٹھتے تھے اور پھر سب نیکیاں کر کے احسان کر کے سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. ان کو اپنی کسی نیکی کا زوم نہیں تھا. پھر اسی طرح انسان اپنے گھر کے ساز و سامان کو بھی کم کرے, کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ان کو سنبھالنا, اس میں بہت وقت چلا جاتا ہے. گھر بھی اتنے ہوں جو ضرورت کے ہوں, مینیجیبل ہوں, تاکہ سارا وقت ان کی صفائی ستھرائی میں ہی نہ گزر جائے. پھر اسی طرح سادگی کا اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے ایک روز آپ کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے زیب و زینت ترک کرنا, زیب و زینت ترک کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے, ترک زینت ایمان کی دلیل ہے, یعنی سادہ زندگی گزارنا. فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. تو ہمیں ایک سے دوسری جگہ موو کرنا پڑے تو آپ دیکھیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں نا تو ایک سوٹ کیس میں 2-3 جوڑے کپڑے ہوں اور ٹوائلٹری بیگ اور کچھ, تو آپ کئی دن اس پر آرام سے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن ہم کپڑوں میں بھی ضرورت سے زائد ہماری وارڈروبز بھری بھی ہوتی ہیں, اور یہاں تو ویسے کوئی لینے والا نہیں ہوتا, تو وہ پھر پچھلے تو ختم نہیں ہوتے, اگلے اور آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو نرم گدا دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا فلاں انصاریہ آئی تھی, اس نے آپ کو بستر دیکھا اور یہ بچھونا بچھا دیا, فرمایا واپس کر دو. لیکن میں نے واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ یہ میرے گھر میں ہو. آپ نے 3 بار کہا اللہ کی قسم ہے عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے. اسی طرح اپنا وقت بچانے کے لیے بامقصد سفر کرنا چاہیے, بلا ضرورت سفر نہیں کرنا چاہیے.
کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. آپ نے فرمایا سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا آدمی کی نیند، کھانے پینے، ہر چیز میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اس لیے مسافر جب اپنا کام پورا کر لے تو جلدی گھر واپس آ جائے. حتیٰ کہ حج سے بھی جلدی واپس آنا چاہیے. ہمارا تو شیڈیولڈ ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ لوکل ہیں وہ تو اپنی مرضی سے واپس جلدی جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے حج کو پورا کرے تو اپنے گھر کی طرف جلدی کرے، کیونکہ یہ زیادہ اجر کا باعث ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا اور کچھ دن رہ لیں، اور کچھ دن رہ لیں. نہیں، اپنا کام کر کے واپس اپنی ڈیوٹی پہ پہنچو، روٹین شروع کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح وقت ضائع کرنے والی باتیں، کام، ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے خاص بندوں عباد الرحمان کی صفت قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے، والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے، ایسی چیزیں نہیں دیکھتے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، بےہودہ قسم کی، لغو قسم کی موویز اور اس طرح کی چیزیں. اور جب کسی ایسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں مشغول نہیں ہوتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی ضرورت کے کام کرے، فائدے کے کام کرے، ہاں وہ اپنی ذات کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ان دونوں کے درمیان کوئی لغو چیز نہ ہو، یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی علیین بلند لوگوں کا، نیک لوگوں کا اعمال نامہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کے جو وہ سارا وقت ہے پھر وہ ان کی نیکیوں میں شمار ہوگا اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں فضول اور لغو باتیں نہیں کی. اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بے جا تبصرے نہ ہو. ہم لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ جائیں تو ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو اور اسے اپنے کھانے میں سے کچھ کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو چاہیے کہ پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. یہ پوچھنے کا اچھا کہاں سے گوشت لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لمبی چوڑی تفصیلات معلوم نہ کرے. ہاں کچھ ضروری فائدے کا حلال حرام معلوم کرنا ہے تو اور بات، لیکن ویسے بہت باتیں نہ ہوں. اسی طرح سستی چھوڑ دے، کیونکہ سستی جو ہے وہ انسان کے بہت سے اوقات کو ضائع کر دیتی ہے. پھر غفلت چھوڑ دے، غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا، بیکار کی کھیل کود میں ادھر ادھر کی، اور کچھ نہیں تو وقت گزارنے کے لیے موبائل میں بیٹھ کے اپنی کوئی گیم شروع کر دینا، وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں. اس سے بہتر انسان کوئی اچھی کتاب پڑھے، کوئی فائدے کا کام کرے، کوئی ذکر اذکار کرے. تو جو اس امت کے نیک لوگ تھے وہ اپنے وقت کو کچھ اس طرح استعمال کرتے تھے کہ اپنے وقت کی بھی حفاظت کرتے تھے اور دوسروں کے وقت کی بھی. حسن بصری کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل اور حرص کرنے والے تھے جتنا کہ تم اپنے درہم و دینار پر حرص کرتے ہو. یعنی تم جس طرح اپنے مال کو قیمتی جانتے ہو وہ اس سے زیادہ اپنے وقت کو قیمتی جانتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب لوگ زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھے رہتے تو کہتے کیا تم اٹھنا نہیں چاہتے، سورج تو چلنے سے نہیں رکتا. یعنی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور تم اپنا وقت جہاں بیٹھ کے فالتو باتوں میں ضائع کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی شادی ہو جائے، بیٹھے رہتے کسی کے کھانے پہ چلے جائیں، کھانا کھانے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھا لو تو جاؤ. لوگ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، گھر والوں کے لیے بھی اذیت اور اپنا بھی وقت ضائع. پھر اسی طرح کچھ علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح ایک دن میں کام کرتے تھے. امام نووی ہیں جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے اور اس کے علاوہ 40 حدیث والی کتاب. وہ روزانہ 12 درسوں میں حاضر ہوتے، 12 لیکچرز اٹینڈ کرتے جب وہ پڑھتے تھے. ہمارے کس اسکول کے اندر 12 لیکچرز پر ڈے ہوتے ہیں؟ ہمارے اتنی ٹالرنس ہی نہیں ہے. ہم ایک بھی اٹینڈ کر لیں تو کہتے ہیں تھک گئے آج تو بہت. جس میں سے تفسیر، حدیث، اصول، نحو، معنی اور بیان، ان میں سے روزانہ وہ 13 اسباق پڑھاتے بھی تھے امام شوکانی. بعض اوقات اتنے علم میں مشغول ہوتے کہ کھانے تک کی فکر نہ ہوتی. ایک مجلس ختم ہوتی تو دوسری کی طرف دوڑتے، دوسری سے تیسری کی طرف دوڑتے، یہاں تک کہ ان کو کھانا پکانے کا بھی یا کھانے تک کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا بعض اوقات. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ علامہ البانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام فارغ اوقات علم حاصل کرنے، لکھنے پڑھنے اور کتب حدیث کے مطالعے میں بسر کرتا تھا. مکتبہ ظاہریہ میں دمشق میں یہ لائبریری تھی، مجھے خود بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا ہے.
وہاں کتب حدیث کے جو مخطوطات تھے میں انہیں خصوصی توجہ سے پڑھتا، اور مکتبہ ظاہریہ کے جو ملازمین تھے ان کی طرح میں بھی وہیں قیام کرتا. موسم گرما اور سرما میں لگاتار 6 سے 8 گھنٹے وہیں رہتا. بعض اوقات وہ وہاں 12 گھنٹے تک بھی رہتے، یعنی لائبریری میں ہی جاتے، صبح جاتے اور جیسے صبح 8 بجے گئے تو شام 8 بجے تک سارا دن وہیں. اپنا کھانا بھی ساتھ ہی لے جاتے اور کام کرتے. پھر اسی طرح وہ اپنی لائبریری میں جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو بعض اوقات کوئی ملنے کے لیے آ جاتا تو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں گیا، انہوں نے میری جلدی جلدی خیر و عافیت معلوم کی، میرے خاندان کا حال چال پوچھا، اس کے بعد پھر پڑھنے میں لگ گئے. تو کہتے میں 15 منٹ تک وہاں بیٹھا رہا لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے تو مجھے بڑا برا لگا، میں وہاں سے چلا گیا. اور مجھے توقع تھی کہ وہ شاید مجھے چھوڑنے کے لیے آئیں گے یا کچھ، اور یا میرے ساتھ چائے کافی پیئیں گے یا میری کوئی تواضع کریں گے، لیکن یا اپنے گھر چلنے کے لیے کہیں گے. کچھ شخص دور سے آیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں جیسے سمجھ آ گئی کہ میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ مجھے یہاں کم از کم دن میں 20 لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اگر میں ہر ملاقاتی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگوں تو میں اپنا کام کس وقت کروں، اور پھر کوئی نیا علم کہاں سے حاصل کروں اور لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچاؤں. تو جو اسکالرز ہوتے ہیں انہیں عام لوگوں سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں، اور اگر وہ ہر وقت لوگوں سے باتیں کرتے رہے تو وہ خود کس وقت سیکھیں گے، وہ کام کس وقت کریں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن وقت کی برکت کب آتی ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، کانشیس زندگی بسر کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچے گا بھی نہیں، وہاں سے اس کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا، کاموں میں آسانی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے. پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بھی وقت میں کام میں برکت ڈال دیتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے. پھر اسی طرح برکت کے اوقات میں کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے. تو صبح سونے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے کاموں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے برکت نکل جاتی ہے. آپ کو جب کوئی لشکر وغیرہ روانہ کرنا ہوتا تو صبح سویرے کرتے. اسی طرح ایک تاجر صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کارندوں کو دن کے پہلے پہر روانہ کرتا تھا تو اس سے ان کا مال خوب بڑھ گیا، یعنی صبح صبح کام کرنے کی وجہ سے. پھر قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت سے وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک کتاب ہے. جو شخص اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے شروع کرتا ہے اس کے دن میں بہت برکت ہوتی ہے، وہ بہترین کاموں کے قابل ہو جاتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں بہت سی برکتوں اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پر ہمیشہ نظر رکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو، جسم کی حفاظت کرتی ہو اور کامیابی کی ضمانت ہو. یعنی جو جتنا زیادہ قرآن سے تعلق رکھے گا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. اسی طرح دن کے اول حصے میں نفل نماز جو چاشت سے اشراق کی نماز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کافی ہو جاؤں گا، یعنی تیرے بہت سے کام ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر و فاقہ دور کر دوں گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر و فاقہ دور نہیں کروں گا. پھر اسی طرح ذکر کی کثرت، اس سے بھی برکت ہوتی ہے وقت میں. کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورۃ ہود میں کہ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. تو یہ قوت کا، برکت، رزق، ہر چیز کا راز ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے.
پھر نیک کام کرنا، کیونکہ نیک کاموں سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں زیادتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے، یعنی ان کی خدمت کر سکے، ان کو کوئی مال و دولت سے مدد دے یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھے، تو اس سے اس کے رزق میں، عمر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. پھر اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، والنٹیئر ورک کیا کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ دوسروں کے لیے کام کریں، اللہ آپ کے کام سنوارے گا. اور پھر آخر میں کچھ دعائیں کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچانا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے اور مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اے اللہ تجھے ہماری غلطیاں بھی پتہ ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہم آج تک کیا کیا غلط کام کر چکے ہیں. یا اللہ تو ان سارے کاموں کو معاف کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم کر کے بھول بھی چکے ہیں. اللہ ہمیں سستی اور غفلت سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ودعوت لا تستجاب. اے اللہ میں لاچاری سے،
سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے اور انتہائی بڑھاپے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، اس کا تزکیہ فرما، تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی اس کا دوست اور مالک ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہیں، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہیں، ایسے علم سے جو فائدہ دینے والا نہیں، ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہیں۔ اور پھر اے اللہ تو ہماری جسمانی نعمتوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے سنا ہے، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما، سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا رب العالمین۔ تو ہمارے گناہوں اور ہماری بری عادتوں کو چھوڑنے میں ہماری مدد فرما یا اللہ۔ ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنا ہیں ان کو پورا فرما، اللہ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے خاندانوں میں محبت اور آپس میں ایک اچھے تعلقات ہوں یا اللہ۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اسلام کا اچھا نمونہ ہو، ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا یا اللہ۔ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا یا اللہ۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں؟ یہ کارڈ آپ سب کو ملا جی؟ اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ لگا دیں جہاں یہ دعائیں سامنے ہو اور روز ان کو پڑھا کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان غم اور دکھ اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے نا تو اس کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ تو وقت کے بہتر استعمال کے لیے کیا کریں؟ رنج غم اور دکھ تکلیف سے بچیں۔ میں یہ دعائیں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، پھر آپ ان کو روز پڑھا کریں۔ جب تکلیف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، کوئی انزائٹی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض، ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کچھ اور پروڈکٹس بھی ہیں، ابھی تقوی کی بات ہوئی تھی نا، تو یہ کارڈ ہے جس میں تقوی حاصل کرنے کی دعائیں ہیں، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں اسٹال موجود ہے، وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں۔ شفا کی آیات، اگر کوئی بھی بیمار ہو گھر میں تو اس پر یہ آیات پڑھ کر آپ خود دم کر سکتے ہیں۔ پھر سفر پہ جاتے وقت اپنی گاڑیوں میں رکھ دیں، اللہ کا ذکر کر کے چلیں گے تو برکت ہوگی وقت میں، اور جس کام سے نکلے ہیں وہ بھی۔ رات کو آنکھ کھلے تو اس کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھیں، اس کے بعد جو دعا آپ کریں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد کرنے والے اذکار جو ہیں ان کا یہ کارڈ ہے۔ ذکر الہی وقت کا بہترین استعمال جو ہے، اس میں مختلف ذکر لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پیسے کھو جائیں تو دوسرے پیسے مل جاتے ہیں، ایک منٹ جو چلا جاتا ہے وہ ساری زندگی واپس نہیں آتا۔ تو اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر لیں۔ پھر استغفار کی برکات ہیں،
پھر ایاک نستعین ہے کیونکہ اس میں ساری حفاظت کی دعائیں ہیں. اردو اور انگلش دونوں ورژن ہیں. انگلش کا جو ورژن ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، یعنی عربی جو ہے وہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے، جس کو عربی نہ پڑھنی آئے وہ نیچے سے انگلش میں وہ عربی پڑھ سکتا ہے. اور اس میں رات کو ڈرنے، خواب میں ڈرنے کی دعا، وسوسوں کی دعا، نظر بد کی دعا، بلیک میجک کی، جنوں سے بچنے کی، ہیلنگ کی دعائیں، پھر اگر سکھ کو وزٹ کر رہے ہیں کسی کو اس کے لیے دعائیں، پھر اللہ سے استغفار کرنے کی دعائیں، پھر صبح شام کے اذکار، پھر اسی طرح وہ دعائیں جن کو پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، پھر استخارہ کی دعا، اور اس کے پھر ریفرنسز اور اس کے فائدے وغیرہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ قرآنی اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خود سے اتنی دعائیں مانگنی نہیں آتی. تو اگر انسان ان دعاؤں کو پڑھے، اور پھر اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جانتے ہیں نا جو غم دکھ پریشانی میں، اس طرح کے کارڈ آپ کے گھر میں ہونے چاہیے. آپ اس کو جا کر اس کا تسلی دیں اور اس کو ساتھ کہیں پڑھو اس کو، تو انشاءاللہ اس کا بھی رنج و غم دور ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. استاذہ کی کلاس ہوتی ہے ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے کو. حدیث کی کلاس ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو صبح 9:45 سے. یہ آن لائن بھی ہوتی ہے 9:45 سے 11 تک. اور فقہ القلوب کی کلاس ہوتی ہے یہ فرائیڈے کو 10 سے 11 تک. اور اس کے علاوہ تعلیم القرآن جو ہے اردو، انگلش سب ویکینڈ پہ بھی ہے.